اتنی آسان ہے. سبحان اللہ. نادر شاہ قابلی کہنے لگا میں سوتا تھا آنکھ کھلتی تھی یا علی کہتا تھا, آنکھ بند ہوتی تھی یا علی کہتا تھا, مصلی پہ جاتا تھا یا علی کہتا تھا, مسجد میں جاتا تھا یا علی کہتا تھا, ہر روز یا علی کا تسبیح یا علی کی تسبیح پڑھتا تھا, علی کی تسبیح پڑھتا تھا کہ کئی روز گزرے. جب میں خواب میں جب میں نیند کے عالم میں گیا سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں اور مسجد میں ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ دوسرے بزرگ بھی ہیں اور دونوں نور کا پیکر معلوم ہوتا ہے. ایک بزرگ بھی نورانی دوسرے بھی نورانی. ایک مرتبہ جب میں نے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا, صحیح معنوں میں میرے سامنے دو بزرگ آئے ہیں. ایک بزرگ نے دوسرے کا ہاتھ تھام کے کہا کہ یہ ہندوستان کا بھی میرا جانشین ہے. کیا کہنے ہیں, حق یہ ہے میرا وارث, یہ ہے میرا وارث. اب یہ کہا اور کہنے کے بعد وہ بزرگ چلے گئے. اب یہ اس کی آنکھیں کھلی, یہ اپنا واقعہ سب سے بیان کرنے لگا. نادر شاہ قابلی کہنے لگا میں سب سے بیان کرتا تھا مگر لوگ مذاق سمجھتے تھے, لوگ میری بات کو ہوا میں اڑا دیتے تھے. اتنے میں ایک دن میں پریشان ہوا اور میں نے قصد کر لیا کہ میں ہندوستان جاؤں گا. نادر شاہ قابلی ہندوستان آیا, ہندوستان میں راولپنڈی آیا, لاہور سے ہوتا ہوا تمام خاک چھانتا ہوا. جب دلی پہنچا جامع مسجد میں جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب یہ باہر نکلا تو ایک بزرگ اسی لباس میں آئے کہ جس لباس میں مسجد میں وہ بزرگ آئے تھے. جس لباس میں وہ بزرگ آئے تھے جانشین علی کے, اسی لباس میں ایک بزرگ کھڑے ہیں جامع مسجد میں. اب اس نے جا کر اس بزرگ سے مصافحہ کیا. بزرگ انہی فقیروں کی طرح حرام پہنے ہوئے تھے, انہی فقیروں کی طرح حرام پہنے ہوئے تھے. جا کے اس نے بزرگ سے مصافحہ کیا, کہا کہ آپ کو یہ لباس کس نے عطا کیا, آپ کو یہ لباس کہاں سے عطا ہوئی؟ کہا مجھے یہ لباس میرے پیر نے عطا کیا. سبحان اللہ. میرے پیر نے عطا کیا ہے, میں وارثی ہوں نا وارث نہیں ہوں. میرے پیر نے عطا کیا ہے. کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام معصوم شاہ ہے. سبحان اللہ. گفتگو کر رہا ہوں قسم خدا کی. کہا میرا نام معصوم شاہ ہے. کہا کہ آپ کے پیر کا آستانہ کہاں ہے؟ کہا اگر جاننا ہے تو 12 کی معرفت حاصل کر لے, 12 بن کی پہنچ جا. 12 کی معرفت حاصل کر لے, 12 بن کی پہنچ جا, 12 اماموں کا جانشین مل جائے گا. کہ وہ بزرگ کون تھے, گویا کہ کوئی اللہ کے ولی تھے یا خضر نبی تھا, اس لیے کہ راستہ بتانا خضر کا کام ہے. اور وہ بزرگ اپنا نام بھی معصوم بتا رہے تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے. ارے ایسے ولی کے آستانے میں آ جاؤ کہ جس کا راستہ نبی دیکھا تھا. ایسے ولی کے آستانے میں آ جاؤ. اب یہ نادر شاہ قابلی کہنے لگا کہ میں نکلا, ضلع بارہبنکی پہنچا, جہاں تک کہ دیوا پہنچا. وہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آستانے سے نور ساطع ہو رہا تھا. اب جب میں اسی منزل کو چلا تو آستانے میں نے دیکھا کہ یہ بزرگ تو وہی ہے کہ جن کی بشارت مجھے مسجد میں ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو جس کی بشارت مجھے علی مسجد کابل میں ہوئی تھی, میں واری سے 5 سے نکل گیا. میں سمجھ گیا کہ یہی جانشین علی کا مرتبہ ہے. اب میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں, ایک نقطہ دیوار اور واسیوں کے چاہنے والوں کے درمیان دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ کون تھا. یہ کابل میں رہنے والا ایک شخص تھا, اس کے 7 بھائی تھے اور 7 بھائیوں میں اس نے خود کہا کہ مجھے عبادت کا شوق تھا. سبحان اللہ. مولوی کہتا ہے نماز پڑھو جنت ملے گی. پتا کیا چلا کہ مولوی کے مطابق عبادتوں کا سلا جنت ہے. میں نے کہا پروردگار, وہ سجدے پہ سجدے کر رہا تھا, وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا تھا, وہ روزے پہ روزہ رکھ رہا تھا, وہ حج پہ حج کیے جا رہا تھا, وہ زکات پہ زکات دیے جا رہا تھا, تیری تکبیر کیے جا رہا تھا, تیری تقدیس کیے جا رہا تھا, تیری عبادت کیے جا رہا تھا. تجھے
کا میں نے تو اسے فخر جنت کے دربار تک پہنچا دیا، میں نے اسے فخر جنت کے دربار تک پہنچا دیا۔ قسم خدا کی ناز میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پیر سید ہیں اپنے مقدر پہ ناز کرو، کہ ان پیروں کے سائے تلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ کوئی بھی جتنا بڑا امتی ہونا، جتنا بڑا عبادت گزار ہو، اس کی آخری اسٹیٹس یہ ہے قیامت کے دن، جتنا بڑا چاہے صحابی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے جو بھی ہو، آخری اسٹیٹس یہ ہے کہ مجلس محمدی میں جا کے بیٹھ جائے، مجلس محمدی میں جا کے بیٹھ جائے۔ مگر بیٹے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بیٹا پردہ ہٹا کے وہاں کے آنکھوں سے ہی پڑ جاتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ سارے آل رسول کی ماں ہے فاطمہ الزہرا، اتنی کس کی ہمت ہے کہ آغوش فاطمہ میں جا کے بیٹھ جائے؟ واہ واہ واہ، کیا ذہن دیے، واہ حق ہے، بے شک۔ ارے تم نبی زادوں کا مقابلہ غلام زادوں سے کرتے ہو، کیا بات ہے۔ جانب گرامی بس ایک دو میں نے بہت سارے واقعے پڑھے، مگر دو واقعے، بس ایک واقعہ اور میں پیش کر کے اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ سمجھیے کہ مقام وارث کیا ہے۔ میں نے ایک اور واقعہ پڑھا جسے روایت کیا گیا یوں کہ ایک شخص تھا اور وہ اجمیر کا رہنے والا تھا۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اجمیر۔ اس بارگاہ میں ماشاءاللہ میرا یقین ہے کہ وارثی بھی ہوں گے، چشتی بھی ہوں گے۔ ہاں، اس لیے کہ ہم لوگ کسی کا انکار نہیں کرتے، سارے سیدوں کی جوتیاں ہمارے سر۔ بے شک بے شک، کسی کا بھی دامن پر تھام لے جائے گا تو کربلا ہی، سب کی منزل تو وہی ہے، آخر میں تو مدینہ پہنچے گا، ہے نا؟ سارے راستے تو وہی جا رہے ہیں۔ اب چاہے کسی سید کے دامن کو تھام لو۔ اچھا، آج ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے کہ میں مہندی بغان میں ایک جلسے میں گیا، مجھ سے وہاں ایک بہت بڑے داڑھی رکھنے والے اور اونچا پائجامہ پہننے والے کہنے لگے کہ جناب اجمیر میں جو ہے نا وہ زیادہ تر بیچارے گروہ کے ہوتے ہیں بھائی، میں اس بندے کو کوثر پلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ابھی کوثر پی رہا ہے، قیامت تو پیئیں گے، بے شک بے شک، سبحان اللہ کوثر پی رہے ہیں، سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ کہنے لگا مجھ سے کہ اجمیر میں نا مولانا سارے بے نمازی جاتے ہیں، 90% لوگ بے نمازی جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ نے سبوں کے گھر میں ضرور ہڈن کیمرہ لگایا ہوگا نا، تبھی تو آپ کو معلوم ہے کہ سب اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو نماز کا معیار یہ ہے کہ جو مسجد میں آ کے پڑھ رہا ہے وہی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو گھر میں اور خانقاہ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز تو قبول نہیں ہوگی۔ تو کہا نہیں سارے بے نمازی جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی سروے کروایا آپ نے؟ سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تب آپ ضرور صدیقین میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تبھی آپ جان کے کہا نہیں 90% لوگ بے نمازی جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ دیکھ لیجیے اتنا بڑا گٹھا ہے۔ میں نے کہا آپ کبھی اجمیر گئے؟ کہا میں کبھی نہیں گیا۔ واہ! میں نے کہا اچھا 5 وقت نماز پڑھ رہے اب تک اجمیر نہیں پہنچے؟ کہا نہیں پہنچا۔ میں نے کہا تو جا کے نماز میں توبہ کرو، اس لیے کہ تیری نماز اللہ تیرے منہ پہ باندھا ہے۔ ارے تو 5 وقت کا نمازی ہو کر خواجہ کے دربار میں نہیں پہنچا۔ اچھا تو وہ بے نمازی ہے، اس لیے کہ خواجہ کے دربار میں کوئی بغیر بلاوے کے نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ توبہ کر جا کر۔ تو عزیزان گرامی، واقعہ کچھ یہ ہے کہ اجمیر کا رہنے والا محمد علی اجمیری، یہ کون تھا؟ یہ ایک فوجی تھا، پنجاب فورس میں تھا، پنجاب فوج میں ایک فوجی تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا لشکر کوہاٹ پہنچا، ہماری پوری چھاؤنی فوج کی کوہاٹ گئی اور ہم سب سوار تھے، سوار تھے۔
کہ اچانک کہیں پر ہی راستے میں لوگ آرام کرتے ہیں، فوج نے آرام کیا، یہ نیند کے عالم میں غفلت کے عالم میں سو کر رہ گیا اور اس کی فوج اس سے ہو گئی۔ یہ کہنے لگا کہ میں جب سو کے اٹھا تو اس نے یہ دیکھا کہ نہ کوئی رسالہ ہے، نہ کوئی چھاونی ہے، نہ فوج کا کوئی سپاہی ہے، نہ اس کا لشکر ہے، کچھ نہیں، انجان جگہ ہے، جنگل ہے، گم ہو گیا، راستہ بھول گیا۔ 2 دنوں تک جنگلوں کی چکر کاٹتا ہے، ہر راستہ نہیں ملا، فوج تک نہیں پہنچا۔ اتنے میں پریشان عالم میں، دھوپ اور پیاس کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ گیا، ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا، کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بزرگ نے اس کے مایوس چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے۔ کہا 3 دن ہو گئے جنگلوں کی چکر کاٹ رہا ہوں، میں اپنے فوج کے ساتھ یہاں آیا تھا مگر میرا لشکر کہاں چلا گیا پتا نہیں، میں کھو گیا اور 2 روز ہو گئے میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مجھے نہیں ملا۔ اس بزرگ نے کہا کہ جا اس درخت کے نیچے تیرا کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا رزق دربار سے کیوں مانگتے ہیں، اب مت پوچھنا کہ ہم اپنا رزق ان سے کیوں مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں رازق اللہ ہے مگر رزق ان کے ہاتھوں سے بٹواتا ہے۔ سبحان اللہ، رزق ان کے ہاتھوں سے بٹواتا ہے۔ یہ اولاد ہے مولا علی کی۔ ایک مرتبہ مولا علی کھڑے ہو کر ہاتھوں میں کچھ گندم تھا، کچھ گندم لیا، مولا نے آسمان کی طرف پھینکا، پھر زمین کی طرف پھینکا، پھر دائیں طرف پھینکا، پھر بائیں طرف پھینکا۔ ایک دل جلا منافق کہنے لگا یا علی آپ کیا کر رہے ہیں، آسمان کی طرف گندم پھینکتے ہیں، زمین کی طرف گندم پھینکتے ہیں، دائیں طرف گندم پھینک رہے ہیں، بائیں طرف گندم پھینک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مولا علی کہنے لگے کہ میں گندم پھینک نہیں رہا ہوں، تمام کائنات کے مخلوقات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، حق ہے، کائنات کے مخلوقات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ اب یہ اپنے گھر پہ پہنچا، جانے کے بعد رات پر سو نہیں پایا کہ بھائی رازق تو اللہ ہے، رزاق تو اللہ ہے، اور علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رزق بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھا، اسی وقت میں جب علی گندم بانٹ رہے تھے، علی کے پاس پہنچا، علی گندم بانٹ رہے ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ زلزلہ کہنے لگا یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور علی نے کہا کل تو تجھے بتایا تھا کہ میں تمام اللہ کے مخلوقات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ علی آپ نے سب کو رزق بانٹ دیا، ہم نے سب کو رزق بانٹ دیا۔ علی پھر سے چھوڑ دیجیے، آپ نے سب کو رزق بانٹ دیا، ہم نے سب کو رزق بانٹ دیا۔ علی میں آخری بات بول رہا ہوں کہ آپ نے رزق بانٹ دیا۔ ایک مرتبہ علی نے جلال میں آ کر ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال دیکھا اور منافق میں نے سب کو رزق بانٹ دیا اور تو اپنے جیب میں دو گلے کی چوٹی کو چھپا کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیشے نکال کر دے، اس نے جیب سے شیشی نکالا تو کیا دیکھا بوتل میں چوٹی دانا کھا رہی ہے۔ چوٹی دانا کھا رہی ہے، یہ ہے اس کا مقام۔ اب سرکار نے کہا کہ جا تیرا کھانا رکھا ہوا ہے، گیا کھانے کو نوش کیا، سیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا حضرت جب آپ نے مجھے رزق عطا کر دیا تو آپ سے مجھے یہ گزارش ہے، آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ کسی ولیوں کے گھرانے سے ہیں، آپ کسی نورانی کسی معتبر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے بھٹکا ہوا مسافر ہے مگر جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اللہ نے یہ کلمہ پڑھنے والا مولوی اب تک نہیں سمجھ سکا وہ بھٹکا ہوا مسافر ہے مگر پھر بھی راستہ جانتا ہے کہ راستہ یہیں سے ملے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کر، اپنے آنکھوں کو بند کر اور بند کر کے کچھ قدم میری طرف آ۔ اب تو اس نے آنکھوں کو بند کیا، کچھ قدم چلا، چاہتا تھا کہ سرکار کے پاس پہنچے مگر پہنچ گیا اپنے لشکر کے پاس۔ یعنی جس منزل کی تلاش تھی وہاں پہنچ گیا۔ اب جب پہنچا تو دیکھا وہی چھاونی ہے، وہی رسالہ ہے، وہی فوج ہے، وہی فوجی ہے، وہی لشکر ہے، وہی لوگ ہے، وہی سوار ہے۔ اب ایک مرتبہ ایک گھوڑے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ایک کو دیکھنے لگا، ایک کے لیے دیکھنے لگا کہ سب کہاں ہے۔ سبوں کو دیکھا کہ وہی لشکر، وہی فوج، وہی لوگ، سب کچھ وہی ہے مگر اب یہ خاموش ہو گیا۔ خاموش ہو کر دیکھا کہ نہ کسی نے اسے ٹوکا، نہ کسی نے روکا۔
सुभान अल्लाह। अरे भाई कोई बात है ना, एक ऑफिस में कोई एम्प्लॉय काम करता हो, अगर 2-3 दिन कहीं गायब हो जाए फिर वापस आए तो उसके ऑफिस के लोग कहेंगे ना कि इतने दिन कहाँ गए थे, इतने दिन कहाँ गए थे। अब ये भी सोचने लगा कि भाई ये लोग मुझे कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मैं इन्हीं के साथ था। ये लोग मुझे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। एक मरतबा आंसू परेशान हो गया, एक फौजी को पकड़ के कहा ये बता कि 3 दिनों तक मेरी जगह किस कौन काम कर रहा था, मैं जब तक नहीं आया था कौन काम कर रहा था। उस फौजी ने एक मरतबा मोहम्मद अली के चेहरे को देखा और देख के कहा मोहम्मद अली, अरे तू आने की बात कर रहा है, तू गया था, आने की बात कर रहा है, तू गया था। क्या मतलब? क्या 3 दिनों से तो हमारे साथ तू काम कर रहा है, हमारे पहलू में चल रहा है, हमसे गुफ्तगू भी करता है, हमारे साथ काम भी कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह। फिर पूछ रहा है कि मेरे जगह में काम कौन कर रहा था। अब ये परेशान हो गया, इसका भी कहीं से बुलावा था, परेशान हो गया। आखिर मार के इसने फौज से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद ये एक वली के दरबार में पहुंचा, हजरत सलमान शाह के दरबार में पहुंचा, ताकि उस वली के जाके वली से उनसे बैत कर ले उनके सिलसिले से। रात में सोया उनके रोजे के सामने, क्या देखा कि ख्वाब में एक हजरत तशरीफ लाए और ला के कहा तुझे यहाँ बैत करने की जरूरत नहीं है, अपने घर चला जा, अपने घर चला जा। अब ये उठा, इसका घर था अजमेर। अपने घर जाने से पहले ख्वाजा के रोजे में पहुंचा, रसूल का रास्ता बताएंगे, भाई का रास्ता बताएगा। अब यह अजमेर पहुंचा, सरकार के रोजे पे 3 दिन तक मुरादबे में रहा। क्या देखा कि रोजे से बुजुर्ग निकले और निकल के कहा जा तुझे अपने वली की तलाश है, तेरे वली तुझे जिला बाराबंकी अवध में जाकर देवा को मिल जाएगा, तुझे तेरा वली मिल जाएगा। अब ये अजमेर से उठा, अब ये तलाश करने लगा कि भाई ये देवा कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा, ये देवा कहाँ है। एक मरतबा रास्ते में फिर एक वली से मुलाकात हुई, हजरत सादिक अली शाह से। उनसे कहने लगा कि ऐसा ऐसा मामला है, मैं देवा जाना चाहता हूँ मगर पता नहीं कि देवा क्या है। उस वली ने कहा मैं तुझे एक इस्म बताता हूँ, इस इस्म की तिलावत करते रहना, तुझे रास्ता मालूम हो जाएगा। इस्म की तिलावत करने लगा, तिलावत करते करते जब सोया तो फिर एक ख्वाब में वली आए और आके कहने लगे कि देवा अवध में है, लखनऊ के पास में जिला वही पर देवा है, जहाँ वहां जाकर पहुंचा, तेरा वली बड़ा इंतजार कर रहा है। अब जो ये उठा, उठने के बाद ये अवध पहुंचा, अवध से ये डायरेक्ट जिला बाराबंकी पहुंचा, देवा शरीफ पहुंचा, सरकार के पास गया, जाके सरकार को निपट गया, निपट के कहने लगा और मेरे वारिस, अरे तू ही तो रोज में मेरी मदद की, अरे बाहर में भी आपने मेरी मदद की, अरे बाहर में भी आपने मेरी मदद की, सलमान शाह के मराल में भी आपने मेरी मदद की, अजमेर में भी आपने मेरी मदद की, हर जगह मेरे हस्बी आप थे, हर जगह मेरे मददगार आप थे, आपने अपने गुलाम को कहीं नहीं छोड़ा। अजमेर में भी आप मददगार थे, लाल में भी आप मददगार थे, खाद में भी आप मददगार थे, बसाव में भी आप मदद करने वाले थे। आप समाजा पूछता है कि मरने के बाद वारसियों का क्या होगा, अरे वारसियों का कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इसका वारिस मददगार है, अपने भी वारिस मददगार मैशर में भी वारिस वाली ही मददगार है, मैशर में भी यही मददगार होंगे। कसम खुदा की जब मैं पहली मरतबा गया था आमिर भाई, तो मैंने जो मंजर देखा, मैंने देखा सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं। और वो पहली तारीख थी, मुझे अब तक याद है, पहली सफर की तारीख थी जब मैं सेवा पहुंचा था। मेरे फुकरा बैठे हैं, ये हजरात बैठे हैं, इनसे ये तस्दीक करेंगे। मैं पहुंचा, सारे लोग चक्कर लगा रहे थे, अजीब कश्मकश में मेरी जान पड़ गई। मेरे अक्ल और मेरे दिल के दरमियान जंग होने लगी, इसलिए कि अक्ल कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, अक्ल कुछ कहती है, दिल कुछ कहता है ना। अब मेरे अक्ल और दिल के दरमियान कश्मकश होने लगी। मैंने भी चाहा कि मैं चक्कर लगाऊं, अक्ल ने कहा देखो चक्कर मत लगाओ, दिल ने आवाज दिया कि कम से कम 7 चक्कर लगाओ। अक्ल ने कहा चक्कर मत लगाओ, यही बात है ना भाई। अक्ल वाले लोग एक मंजिल पे जाके रुक जाते हैं, मगर जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो आग से भी पार हो जाता है,
को गुलजार बना दिया। अरे आज भी देवा शरीफ में ये सिलसिला आप जाकर देखें कि मुहर्रम के अय्याम में वहां पर अंगारे होते हैं, वहां पे आग में लोग करते हैं या हुक्म कहते हुए। आग की सिफत क्या है? आग लोगों को जलाती है, आग जला देती है, मगर अल्लाह ने मैंने देखा कि लोग आग पे बनते जा रहे हैं मगर किसी को आग बना नहीं रही है। मैं समझ नहीं पाया क्या वजह क्या है। आग का तो काम है जलाना, मगर आज ही लोगों को लोग नहीं जला रही है। मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि वो लोग जो आग पे बन रहे हैं वो जुबान से दे रहे हैं। मैंने कहा मौलवी आप समझ में आ गई? अरे सब दुनिया में कहने वाले नहीं जला सकते। सुभान अल्लाह, हक है। तो अब मेरे आप दिल के दरमियान जंग शुरू हुई। आप कहने लगी चक्कर मत लगाना, दिल कहने लगा कम से कम 7 चक्कर लगाना। अक्ल ने दिल से कहा कि 7 चक्कर क्यों? का इसलिए कि ये चक्कर नहीं है, ये तवाफ है। सुभान अल्लाह, ये चक्कर नहीं है, ये तवाफ है। क्या ये तवाफ कैसे हो सकती है? तवाफ तो फकत काबे का होता है। ने कहा अरे अब नादान तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये बारिश का रोना ही आशिकों का ये बारिश का रोजा ही आशिकों का काबा है। ये बारिश का रोजा ही मोहब्बत चाहने वालों का काबा है। आपने कहा ये कैसे हो सकता है? अरे काबा तो वो होता है कि जिसका जिलाज करता है, काबा तो वो होता है जिसका जिलाज करता है। दिल ने चिल्ला के कहा आप हैरत में मत पड़, आज पहली सफर की तारीख है, बारिश के रोजे में भी बारिश के रोजे में भी खिलाफ काबा चले, काबे में भी खिलाफ चलता है, आलम पना के रोजे में भी खिलाफ चलता है। मगर जमील चचा दोनों में फर्क है। कोई मौलवी मुझ पे फतवा ना दे दे, एक बात अर्ज कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। जो खिलाफ काबे में चलता है उसकी अजमत और है, और जो खिलाफ बारिश से पाक के रोजे में चलती है उसकी अजमत और है। आप पूछेंगे कैसे? बताओ। अरे काबे में जो खिलाफ चलता है तो जब खिलाफ चल जाता है तब वो इज्जत के काबिल होता है। जब खिलाफ चल जाता है तब लोग उसे चुनते हैं, मगर जब तक वो खिलाफ नहीं चलता वो मामूली खिलाफ रहता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ना उसका कोई एहतराम करता है, ना उसे कोई चुनता है। मगर जैसे ही काबे में चल गया अब लोग उसे चुनते भी हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। पता क्या चला? आप इस खिलाफ को काबे से निस्बत हो गई है, एहतराम करने काबिल, यही सब करने काबिल, यही सरकार का मुआ काबे में चढ़ा दिया गया। जब इसे काबे से निस्बत हो गई, अल्लाह ने जब बारिश के दरबार में, जब बारिश के रोजे में खिलाफ काबा करता है तो ये खिलाफ करने से पहले भी सरकार हो गई है, करने के बाद भी सरकार हो गई है। इसलिए पहले ही निस्बत काबे में होती है, करने के बाद भी वो निस्बत बारिश के पास हक है। चलने से पहले उसे फकत काबे से निस्बत थी, हक है, मगर चलने के बाद उसे औलाद वारिस से काबा से निस्बत हो गई। तो यहाँ सब मामला निस्बतों का है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे दिखा दिया है घड़ी 5 है, बस मैं अपनी तकरीर को खैर समझ रहा हूँ। शायर कहता है अली सितम को सरासीर करने वाला। बोलो मेरे नौजवानों, ये दिन है किसी को नसीब नहीं होता, सुभान अल्लाह, नसीब में अली नहीं आता। बेशक लोग होते हैं जिनके नसीब में अली आता है, सुभान अल्लाह, के दिलों में अली आता है, उसमें से अली शजरों की पहचान है, अली नक्शों की पहचान है। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि अली का क्या कमाल था, अली ने कौन सा कमाल कर दिया। जब जश्न मौलूद काबा आया, हम लोगों ने जश्न मौलूद काबा किया, इसलिए कि भाई अली काबे में नाज़िल हुए ना। बात फूट गई थी, बस आखिरी बात तक खत्म कर रहा हूँ। एक साहब कहने लगे, मौलवी कहने लगे
کہ علی کعبے میں پیدا ہوا نا، اس میں علی کا کوئی کمال نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں علی کا کوئی کمال نہیں تھا. میں نے کہا یہ علی کا مقدر تھا. دیکھیے واہ سبحان اللہ. یہ علی کا مقدر تھا. علی جو کعبے میں پیدا ہو گیا یہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو علی کا نصیب میں تھا. علی کو معلوم تھا کہ علی کعبے میں آئیں گے. علی کو معلوم تھا علی جو کعبے میں پیدا ہوئے نا یہ علی کا مقدر تھا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے. علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ علی کا مقدر. علی کعبے میں پیدا ہوئے یہ علی کا مقدر. علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے یہ علی کا مقدر. علی نے پیدا ہوتے ہی نبی کے چہرے کو دیکھا یہ علی کا مقدر. علی نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان پوچھی یہ بھی علی کا مقدر. نبی کا آغاز میں تورات سنایا علی کا مقدر. نبی کا آغاز میں تورات سنانا علی کا مقدر. نبی کا آغاز میں انجیل سنانا علی کا مقدر. نبی کا آغاز میں زبور سنانا علی کا مقدر. نبی کا آغاز میں قرآن سنانا علی کا مقدر. نبی کی زبان پوچھنا علی کا مقدر. نبی کا علم اپنے سینے میں منتقل کرنا علی کا مقدر. علم سینہ بسنا لینا علی کا مقدر. اللہ کے گھر میں پیدا ہونا علی کا مقدر. ارے اس آپ کو توڑ دینا چیر دینا علی کا مقدر. ہمارے کعبہ میں پیدا ہونا علی کا مقدر. اللہ کے گھر میں آنا علی کا مقدر. ہمارے کعبہ کا دیوار پھٹنا علی کا مقدر. ارے سیبر کو انگلوں میں اکھاڑ دینا علی کا مقدر. سوال میں 70 قافلوں میں 3600 اکیلے مارنا علی کا مقدر. سیبر کا شرابہ اکھاڑ دینا علی کا مقدر. سرحد کو بکھا دینا علی کا مقدر. دین لگا دینا علی کا مقدر. دین لگا دینا علی کا مقدر. دین میں مولا بنا علی کا مقدر. داماد مصطفیٰ بنا علی کا مقدر. رسول بنا علی کا مقدر. شیر خدا بنا علی کا مقدر. مومنین بنا علی کا مقدر. امام المستقیم بنا علی کا مقدر. حضرت اعظم بنا علی کا مقدر. شیر بنا علی کا مقدر. اللہ کا ولی بنا علی کا مقدر. فاطمہ جیسی بیوی کا شوہر بنا علی کا مقدر. جنت کے خزانوں کا باپ بنا علی کا مقدر. صحابہ حیدر کے گود میں پڑھ رہی علی کا مقدر. اسلام کا مقدر بنانا علی کا مقدر. نبی کا بھائی بننا علی کا مقدر. رسول کا بیٹھنا علی کا مقدر. نبی سے علم لینا علی کا مقدر. علم کا دروازہ بننا علی کا مقدر. علی کا مقدر. آدم کریم بننا علی کا مقدر. حضرت موسیٰ بننا علی کا مقدر. روزے عیسیٰ بننا علی کا مقدر. اخبار نور بننا علی کا مقدر. سبحان اللہ علی کا مقدر. ہاتھوں میں قرآن سنانا علی کا مقدر. علی کے اشارے سے سورج کو بتانا علی کا مقدر. سورج کو بتانا اپنے علی کا مقدر. سبحان اللہ عرش پہ اللہ سے کروانا علی کا مقدر. کرنے والا ہے. علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے. ارے جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل جائے گا. نصیب میں نہیں لکھا ہے وہ علی دیتے ہیں. علی ستم کو علی آئے گا میرے پاس میں ایک بار رسول دربار میں علی آئے گا دو بار دوبارہ سے جائے گا نہیں. فرمائش ہے اس لیے اکثر اور مرتبہ جھوٹ کا نعرہ ہے. یا
علی اس کا دروازہ ہے. بے شک سبحان اللہ. 14 سال کے بعد مولوی کہنے لگا کہ فقط یہی نہیں کہا نبی نے علی دروازہ ہے، بلکہ نبی نے کہا وہ چھت ہے، وہ دیوار ہے، سبحان اللہ. وہ کھڑکی ہے، وہ بمبو ہے، وہ چٹائی ہے. میں نے کہا اسی لیے مسلمان کو اب تک لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے، عرب کی عربی سمجھنے چاہیے. کیا بات ہے. بے شک. دیکھ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ انا بیت العلم، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں. اگر گھر کہا ہوگا تو میں بھی مان لیتا کہ گھر کا چھت بھی ہونا ہے، گھر کی دیواریں بھی ہوتی ہیں، گھر کی کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، مگر نبی نے کہا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اس کی دیواروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی، دیواروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی. بہت اچھا. میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جو شریف انسان ہے وہ دروازے سے آئے گا، چوٹ کے دروازے کھڑکی سے آئے گا، مگر نبی نے تو کھڑکی رکھی ہے. سبحان اللہ. بھائی ظاہر بات ہے نا، اگر کوئی بادشاہ ہو، کوئی بادشاہ بیٹھ کے ہو، اگر اکبر بادشاہ بیٹھ کے کہہ دے کہ میں جس کا بادشاہ ہوں، میرا بیٹا جہانگیر بھی اس کا بادشاہ ہے، تو عقل مند آدمی کیا سمجھے گا کہ اکبر جو ہے وہ اپنے بیٹے کی خلافت کا اعلان کر رہا ہے. بھائی اس کے کیا معنی ہے؟ میں جس چیز کا بادشاہ ہوں، میرا بیٹا بھی اس کا بادشاہ ہوگا. مطلب کیا کہ میرے بعد اگر کوئی بادشاہ ہوگا تو میرا بیٹا ہوگا. ابھی نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. سبحان اللہ. اب سمجھ لو کہ جانشین مصطفیٰ کس کو ہونا چاہیے. بے شک بے شک. تو اب نبی کہہ رہے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے سے آئے، جس کو شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے. انا مدینہ العلم وعلی بابوہا. نبی نے فرما دیا. ایک مرتبہ مولا علی اور سارے صحابہ درمیان بیٹھے تھے. ایک مرتبہ مولا علی کہنے لگے کہ جو نبی سے ایک مرتبہ ملنے جاتا ہے اس سے 2 مرتبہ ملنا ہے. جو میرے نبی کے پاس ایک بار جاتا ہے وہ میرے پاس 2 بار آتا ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا فقط تو اور یہ لوگ نہیں، بلکہ جبریل بھی اگر مصطفیٰ کے پاس ایک بار جاتا ہے تو میرے پاس 2 بار آتا ہے. سبحان اللہ. میرے پاس 2 بار آتا ہے. اب یہ سارے لوگ پریشان ہوئے. بھائی اب نئے نئے ایمان لائے ہیں اور علی تو کل ایمان ہے. سبحان اللہ. بھائی ظاہر بات ہے نا، قرآن میں ہے نا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوں گے. بھائی جو 40 سال تک شراب پینے کے بعد ایمان لائے وہ اتنا بڑا موتی ہو جائے، اتنا بڑا صحابی ہو جائے کہ جو آپ کو رسول نے پڑھے جو نبی کی زبان کی ہے. سبحان اللہ. اس کے علم کا کیا کمال ہوگا. حق ہے. بے شک. نبی علی نے کہا جو نبی سے ایک مرتبہ ملے وہ مجھ سے 2 بار ملے. یہاں تک کہ جبریل بھی اگر مصطفیٰ کے پاس ایک بار جاتا ہے تو میرے پاس 2 بار آتا ہے. لوگ پریشان ہوئے. اس کے رسول اللہ کے دربار میں پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے، جا کے سوال کیا یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کتنی بڑی ضرورت ہمیں پہلے سے، علی نے کتنی بڑی بات کہہ دی. علی نے کیا کہا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے ایک بار ملتا ہے وہ علی سے 2 بار ملتا ہے. یہاں تک کہ علی کہہ رہے ہیں کہ جبریل آپ کے پاس ایک بار آتا ہے تو علی کے پاس 2 بار آتا ہے. نبی مسکرائے. نہ جانے سے مسکراہٹ میں راز چھپے ہوئے تھے. نبی نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ کہا میں نے تو نہیں. علی نے کہا کہ علی کو بلا، علی سے ہی پوچھو. اب لوگ گئے کہا چلیے رسول اللہ بلا رہے ہیں. اللہ کا ولی اللہ کے نبی سے ملنے گیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اماموں کا سردار رسولوں کے سردار سے ملنے جا رہا ہے. حق ہے. حق ہے. ولیوں کا شہنشاہ نبیوں کے شہنشاہ سے ملنے جا رہا ہے. علی پہنچے بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا بندہ ایک مرتبہ سلام کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام علیکم ولی اللہ. اے علی اللہ کے ولی تجھ پر ہی میرا سلام ہو. نبی نے بتا دیا دیکھو تو محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے علی ولی اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے. اسے علی
شکایت کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کیسی شکایت؟ کہا اس لیے تم نے کہا ہے ان لوگوں سے کہ جو مجھ سے ایک بار ملتا ہے وہ تم سے 2 بار ملتا ہے. یہاں تک کہ جبریل بھی اگر میرے پاس 1 بار آتا ہے تو آپ کے پاس 2 بار آتا ہے. کہا یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے، یہ میں نے کہا تو ہے، مگر مجھ سے پہلے تو آپ نے کہا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے کہا ہے. علی کو کہے یا رسول اللہ آپ ہی کو کہا کہ آپ ہی کا شاعر ہے اور میں آپ کا بتاتا ہوں. تو یہ بتائیے کہ جو آئے گا جس کو دروازے سے آنا ہوگا اس کو جانا بھی دروازے سے ہوگا. تو آپ کے پاس تو 1 بار آتا ہے، میرے پاس 2 بار آتا ہے. شاید نے آواز دی علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو 2 نیم کرنے والا ہے. علی کے بازوؤں کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ آج ناسا جب چاند پہ پہنچا تو اسے چاند میں ایک دروازے کی زنجیر کی کڑی ملی. اس نے ریسرچ کیا کہ یہ چاند میں لوہے کی کڑی کہاں سے آ گئی، دروازے کی کڑی کہاں سے آئی. اس نے اس کڑی پہ ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ کڑی آج کے زمانے کی نہیں ہے، یہ کڑی تقریباً 1400 برس پہلے کے زمانے کا ہے. اور یہ کوئی عربی دروازے کی کڑی ہے، عرب کے دروازے کی کڑی ہے. تو جب ناسا نے تحقیق کیا، نیٹ میں جا کر دیکھ لیں آپ لوگ، جب ناسا نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ یہ تو وہی خیبر کے دروازے کی زنجیر کی کڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی نے جس زنجیر کو کڑی کو اٹھا کے پھینکا تھا وہ چاند میں جا کے پڑا تھا. اس لیے چاند میں بھی آپ دیکھیں تو چاند میں بھی علی لکھا ہے. تو یہودیوں نے بہت سالوں تک دبا کے رکھا کہ کہیں لوگ ایمان نہیں لے کر آ جائیں، سامنے نہ آ جائے. اس لیے کہ جب نیل آرمسٹرانگ پہنچا تھا اور اس نے چاند کی تصویر لی تو اس نے آنے کے بعد یہ رپورٹ پیش کیا کہ چاند میں کوئی نام لکھا ہوا ہے، مگر وہ نام کس لینگویج میں ہے یہ پتا نہیں چلتا. تو جب ریسرچ کیا گیا، لینگویج ایکسپرٹوں کو بلایا گیا تو سارے ممالک کے لینگویج ایکسپرٹس آئے تو آ کے پتا چلا کہ یہ عربی کا ورڈ ہے اور یہ عربی میں علی لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کھلی نظروں بھی دیکھیں گے تو چاند پہ علی لکھا ہوا ملے گا. ارے علی کا ذکر کو تو کیا بتایا گا، پہلے جا کے چاند پہ علی کے نام کو لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ چاند پہ علی کے نام کو لکھ دیتا ہے. جب چاند کی زمین پہ علی کے نام کو نہیں مٹا سکتا تو ہمارے دلوں کے زمین پہ جو علی کا نام لکھا ہے کیا مٹائے گا؟ شاید کہتا علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو 2 نیم کرنے والا ہے. میرے پاس وقت رہتا ہے میں اس کی بھی ڈیفینیشن بتاتا کہ علی جب بھی کسی کو قتل کرتے تھے نا، جب اس کا جسم 2 ٹکڑا ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا دونوں ترازو کا رکھ دیا جائے تو ترازو کا دونوں پلہ برابر ہو جائے گا. ترازو کا دونوں پلہ برابر ہو جائے گا. یمن کا ایک شہزادہ مولا علی کے دربار میں نجف اشرف پہنچا اور جا کے اس نے آواز دی مولا علی کے ذریعے کہ علی سنا ہے آپ بہت بہادر تھے، آپ نے مذہب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں کو کھا لیا جسے 40 پہلوان مل کر بولتے تھے، آپ نے بدر میں 70 کافروں میں 36 کو اکیلے مارا، آپ خدا کے شیر ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا، مگر علی شاید اس زمانے میں میرے جیسا کوئی پہلوان نہیں تھا. اگر میرے جیسا کوئی پہلوان ہوتا تب مزہ آتا جنگ کرنے میں. ایک مرتبہ زری سے آواز آئی کہ اپنی حسرت مٹا لے، اپنی حسرت مٹا لے، اپنی تلوار نکال مقابلہ کر. اب اس نے جو آواز سنی تلوار نکالا مقابلہ کرنے کے لیے، زری سے 2 انگلی برآمد ہوئے اور ان ہاتھوں میں جو ہاتھ برآمد ہوئے اس پہ ذوالفقار تھا. ایک مرتبہ ایک حملہ کیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب کچھ دنوں کے بعد عراق کا بادشاہ مولا علی کے روضے پہ آیا، آ کے کہنے لگا یا علی دیکھیے یمن کا بادشاہ میرے ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے.
وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے شہزادے کو، اس کے بیٹے کو میں نے قتل کیا، مگر میں اسے کیسے بتاؤں کہ اسے آپ نے قتل کیا؟ میں کیسے بتاؤں کہ اسے آپ نے قتل کیا؟ مولا علی نے کہا جا اور جا کے یمن کے بادشاہ سے کہہ دے کہ اپنے بیٹے کے لاش کے دونوں ٹکڑوں کو ترازو کے زور پر لے کر رکھ دے، اگر رائی کے برابر بھی فرق نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم نے قتل کیا ہے، اگر دونوں پلے برابر ہو جائے تو کہہ دینا کہ شیر خدا نے قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ علی مرتضیٰ نے قتل کیا ہے۔ شاعر آواز دیتا ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے۔ شعر سنیے زمین چلا، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، سبحان اللہ علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، تو سوالیوں کی سزا کا تقسیم ہو جائے گا۔ آخری مجمع تک علی کے ناموں سے یہ مجمع دور جانا چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ شب قدر کی رات نہیں بلکہ یہ یوم حبیب کا دن ہے۔ حبیب کہتا ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو ترمیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، تو سوالیوں کی سزا تک حاصل ہو جائے۔ علی نامے کو زمانہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی سوالیوں کی سزا تک حاصل ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ خداوند ہمیں توفیق عنایت فرما سبحان اللہ کہ ہمارے ہاتھ پھیلے تو یا تیرے سامنے یا علی کے سامنے، حق ہے کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بننا۔ سبحان اللہ ہم نجف اشرف کے بھکاری ہیں، ہم اشرف کے بھکاری ہیں، اس لیے ہم شریف ہیں۔ واہ جو اشرف کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیشہ ہمیں نجف اشرف سے وابستہ رکھا، ہمارے دلوں میں مولا علی سے لے کر وارث علی کی محبت کی ولایت کو قائم رکھنا۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔